بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ انسپکٹر اکبر خان نے مجھے پہچان لیا تھا اور میں چاروں طرف سے پولیس کے گھیرے میں تھا۔ مشین گن میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حوالے کر چکا تھا۔ میں تھوڑی کوشش کر کے اگر انسپکٹر کو یہ رغمال بنا دیتا تو شاید وہاں سے بخیریت نکل جاتا، مگر اس صورت میں ٹھاکر مجھے پناہ دینے کے الزام میں دھر لیا جاتا اور دیش سے غداری کا انجام اس کے لیے کوئی اچھا نہ ہوتا۔ یہ ساری سوچیں ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں گھومی اور اس سے پہلے کہ میں کوئی تدبیر کرتا، ٹھاکر انسپکٹر اکبر خان کا میری طرف اٹھا ہوا پستول والا ہاتھ آہستگی سے پکڑا نیچے کرتا ہوا بولا، کیا کر رہے ہو تھانے دار صاحب؟ بتایا تو ہے اپنا بندہ ہے، اور تم اندر جاؤ پتر۔ تھانے دار کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ میں تھانے دار کے چہرے کو دیکھتا کمرے کے اندر چلا گیا۔ سارے پولیس والے نیچے پوری حویلی میں پھر رہے تھے، اوپر تھانے دار کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا۔ ٹھاکر تم نہیں جانتے؟ مجھے پتا ہے، ٹھاکر نے قطع کلامی کی۔ آپ کمرے میں آ کر میری ایک بات سن لیں۔ انسپکٹر گومگو کی کیفیت میں ٹھاکر کے ساتھ کمرے کے اندر چلا آیا۔ تمام اپنے کمرے میں چلے جاؤ، ٹھاکر کمرے کی لائٹ آن کرتا ہوا بولا۔ شیتل کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ سرلا دیوی جی اچھا کہہ کر شیتل کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل دی۔ پرکاش، کامنی اور للیتا بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ بیٹھو تھانے دار صاحب، ٹھاکر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھاکر، اکبر خان عجیب سے لہجے میں بولا، تجھے پتا ہے کہ رشوت لینا میرے مذہب میں حرام ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج تک نہ رشوت لی ہے اور نہ دی ہے، اس لیے تم بھی اس طرح کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ یہ بات اگر مجھے پتا نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ ٹھاکر اطمینان سے بولا۔ پرنتو آپ ظالم بھی تو نہیں ہیں نا؟ ہے نا؟ عمر جان اگر تخریب کار یا دہشت گرد ہوتا تو آپ کو پورا ادھیکار تھا کہ اسے گرفتار کر کے سرکار کے حوالے کریں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر جان دہشت گرد نہیں ہے؟ تھانے دار مستفسر ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دہشت گرد سے مراد خالی خلی بم دھماکے کرنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، کسی دوسرے ملک میں ناجائز داخل ہو کر اس کے راز حاصل کرنے والا یعنی جاسوس بھی اس زمرے میں آتا ہے، اور قانوناً وہ بھی مجرم ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھاکر کا اطمینان برقرار تھا، پرنتو کوئی ان میں سے کسی جرم میں ملوث نہ پایا جائے اور بھٹک کر کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کر لے تو اس کے لیے آپ کا قانون کون سا ایکٹ لاگو کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے والے میں اور تم نہیں کہ آیا بھٹک کر سرحد پار کرنے والا واقعی بھٹک کر آیا ہے یا ہمیں بھٹکا رہا ہے۔ نہیں تھانے دار صاحب، اب آپ بات کو گول مول کرنے لگے ہیں۔ ایسے پھوکٹ میں کسی کو ٹارچر کرنا جبکہ وہ بے قصور بھی ہو صرف انڈین ایجنسیوں کو ہی شوبھا دیتا ہے۔ ٹھاکر تو بھی انڈیا کا ہی ہے، اور دھرتی ماتا کی حفاظت کی ذمہ دار صرف پولیس، کوئی سرکاری اہلکار یا رو کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی حفاظت کرنا تمام جنتا کا فرض ہے، اوش فرض ہے، لیکن اس کے لیے کسی بے قصور کی بھیٹ دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں اس دوران خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹھاکر میرے حق میں بڑے اچھے دلائل دے رہا تھا، شاید میں اس انداز میں انسپکٹر سے بحث نہ کرتا۔ تمہارے پاس اس کی بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ انسپکٹر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے مستفسر ہوا۔ ثبوت سے مراد کوئی دستاویزی ثبوت ہے تو میں شمع چاہوں گا، ٹھاکر نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ البتہ اگر آپ میری گواہی پر اعتبار کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ عمر جان نردوش ہے۔ ٹھاکر، مجھے مطمئن کرنے کے لیے صرف تمہاری گواہی کافی نہیں۔ تھانے دار صاحب، میں نے کہا، آپ مسلمان ہیں اور الحمدللہ میں بھی خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں، اور اس علیم و خیبر ہستی کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی منصوبے کے تحت انڈیا میں داخل نہیں ہوا، میں بالکل لا علمی میں اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا ہوں۔ ابھی اس سے بڑا کوئی اور ثبوت میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کروں، اس کے علاوہ کسی اور ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسپکٹر اکبر خان مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر ٹھاکر نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ ٹھاکر صاحب، تھانے دار نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ چلیں فی الحال حویلی کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد ڈاکوؤں کے بارے میں تفصیلی رپورٹ وغیرہ بھی تیار کرنی ہوگی۔ میں دوپہر کے ٹائم آؤں گا، پھر عمر جان کے مسئلے پر تفصیلی بات چیت کریں گے کہ اس کو پاکستان پہنچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ دھنیہ واد تھانے دار صاحب، ٹھاکر اس کے ساتھ اٹھتا ہوا بولا۔ عمر پتر، آپ بھی آرام کرو۔ ٹھیک ہے چچا جان، میں نے کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ چارپائی پر لیٹنے میں مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شیتل کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا انسپکٹر؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے بولی۔ ٹھاکر مطمئن دکھائی دے رہا ہے اور آپ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ ہاں انسپکٹر، میں اپنے خیالات سے چونکتا ہوا بولا۔ وہ مجھے بے گناہ سمجھتے ہوئے میری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہی تو ہوں، میں خوش دلی سے بولا، بس تھوڑی تھکن ہے جس کی وجہ سے تمہیں پریشان لگ رہا ہوں۔ ہاں، آپ کافی دیر ڈاکوؤں سے مقابلہ بھی تو کرتے رہے ہیں، کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ وہ ہنوز میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کے ملائم ہاتھوں کا لمس مجھے بہت سکون دے رہا تھا۔ نہیں، میں بمشکل بول پایا۔
نیند مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، وہ چاہت سے بولی۔ چلو سو جاؤ، اور میں اسے جواب دیے بغیر نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو شیتل مجھے ہی ادھر ہی بیٹھی نظر آئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بڑی محویت سے میرے چہرے کو گھور رہی تھی، اور اس کا ایک ہاتھ مسلسل میرے بالوں میں سرسرا رہا تھا۔ اس کی دلکش خوبصورت اور گہری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے بے پایاں محبت کا احساس ہلکورے لیتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے مجھ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جھانک کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی کہ کہیں وہ میری کمزوری نہ بھانپ لے۔ اٹھو نا، دوپہر ہونے والی ہے، وہ لگاوٹ سے بولی۔ نہا لو، دیکھو کپڑے کتنے میلے ہو رہے ہیں، بدل لو۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور کہا، تم بھی نہا لو نا، اور للیتا سے کوئی ڈھنگ کے کپڑے لے کر پہن لو۔ میں بھی بس آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ مترنم لہجے میں بولی۔ ابھی میں جاتی ہوں، سرلا آنٹی 2 دفعہ ادھر آ چکی ہیں، لیکن صاحب جی کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی، تو اٹھا دیا ہوتا نا۔ کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ شاید انہوں نے کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ میرے لیے آپ کی نیند سے کوئی چیز اہم نہیں، یہ کہتے ہی وہ میرے پاس سے اٹھ کر باہر چل دی۔ میں نے بھی بستر سے اٹھ کر بوٹ پاؤں میں ڈالے۔ میرا ارادہ نہا کر کپڑے بدلنے کا تھا۔ اسی وقت پرکاش ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ بھیا، انسپکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے ملنے سے پہلے نہانا لو۔ نہیں، پرکاش نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھ سے مل لو۔ چلو پھر۔ انسپکٹر اکبر خان سول کپڑوں میں تھا۔ دن کی روشنی میں نے اس کا بغور مشاہدہ کیا۔ درمیانہ قد، متناسب جسم، سیاہ گھنگریالے بال، کشادہ پیشانی، چمکدار آنکھیں جو مد مقابل کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوتی، اور اٹھی ہوئی ستوا ناک۔ مجموعی طور پر وہ روب اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ عمر بھائی، اس نے معانقے کے لیے اپنے بازو پھیلائے۔ میں نے بھی اسے چھاتی سے لگا کر پرجوش انداز میں دبایا۔ بیٹھو، وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں جواباً بولا، آپ بھی بیٹھے نا۔ ہم دونوں کرسیاں سنبھال کر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سناؤ انسپکٹر صاحب، کیا ہوا ڈاکو کے مسئلے کا؟ میں بیٹھتے ہی مستفسر ہوا۔ وہ تو تقریباً حل ہی سمجھو۔ 13 ڈاکو تو آپ کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے تھے، باقی کے 8 نے گرفتاری پیش کر دی۔ ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت کا سہرا پولیس کے سر ڈال دیا ہے۔ ایس پی صاحب سے فون پر بات ہوئی ہے۔ یہ سب سن کر بہت خوش ہوا، اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے پولیس اہلکاروں کے لیے انعام اور ترقی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اب صرف آپ کا مسئلہ حل طلب ہے۔ میرا مسئلہ تو انڈیا سے نکلنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میرے بس سے باہر ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ البتہ انڈیا کے جس کونے کا کہو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے ممبئی تک پہنچا دو۔ ہاں، یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا، اس نے اعتماد سے کہا۔ ٹھاکر صاحب نے بھی مجھ سے یہی درخواست کی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہی وہ پرکاش سے مخاطب ہوا۔ پرکاش، گلو کو بلا لاؤ۔ اور پرکاش جو بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا، جی اچھا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر ایک ملازم نما شخص کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ میرا ذاتی حجام ہے، بلکہ خاندانی حجام کہو تو زیادہ مناسب رہے گا، انسپکٹر اس کا تعارف کراتے ہوئے بولا، اور میں نے کرسی سے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور ساتھ پڑی کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا، بیٹھو۔ نہیں گلو، اکبر خان نے نفی میں سر ہلایا، تم اس کے بال چھوٹے کر دو اور اس کی داڑھی مجھے بھی صاف کر دو۔ جی سر، کہہ کر گلو نے اپنے کندھے سے لٹکا تھیلا اتارا اور اس میں سے مطلوبہ اوزار اور سفید کپڑا نکالا، اور سفید کپڑا مجھے اوڑھا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میرے بال کافی بڑے ہو گئے تھے، کیونکہ 3-4 مہینے سے کٹوانے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں عمر؟ انسپکٹر مستفسر ہوا۔ کیوں نہیں؟ بمبئی پہنچ کر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ آپ کو تو خود بخود جاننا چاہیے، میں حیرانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ انڈر گراؤنڈ لوگوں سے روابط بڑھا کر سمندر کے راستے پاکستان جانے کا ہے، کیونکہ جائز اور قانونی طریقے سے تو یہ کام ناممکنات میں سے بھی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، انسپکٹر اکبر خان نے کہا، لیکن اس طریقے سے بھی آپ کا انڈیا سے نکلنا مشکل ہے۔ کیوں؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ اس کی وجہ ہے شیش ناگ، انسپکٹر اکبر خان پراسرار لہجے میں بولا۔ شیش ناگ؟ ہاں، شیش ناگ، کوبرے کا چھوٹا بھائی جو تیرے خون کا پیاسا ہے۔ اسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ عمر جان عرف جانو کمانڈو کو اپنے ہاتھوں ہلاک کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے پاکستان کیوں نہ جانا پڑے۔ میرا خیال ہے یہ سارا سانپوں کا خاندان ہے، میں ہنستے ہوئے بولا۔ بہرحال اس کی قسم سے میرا سمندر کے راستے جانا کیوں کر مشکل ثابت ہوگا۔ اس وقت ٹھاکر کمرے میں داخل ہوا اور ہمیں گفتگو میں مشغول دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شیشناگ زیر زمین دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ بمبئی زیر زمین ورلڈ پر آج کل سیٹھ رابندر ناتھ کی حکمرانی ہے، اور شیشناگ اس کا دایاں بازو سمجھا جاتا ہے۔
آپ کا امبالہ سے دہلی پہنچنا اور پھر وہاں سے بھی فرار ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا رخ بمبئی کی طرف ہے۔ اگر آپ امبالہ سے دہلی کی بجائے جالندھر کا رخ کرتے تو آپ کا ارادہ پہاڑی راستے سے سرحد عبور کرنا ہوتا۔ اب تو ایک اوسط درجے کی ذہنیت کا مالک بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ بمبئی کا راستہ ہی اختیار کریں گے، اور آپ کے سواگت کے لیے انہوں نے پہلے سے بمبئی میں تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ایک روبندر ناتھ گروہ ہی تو بمبئی میں نہیں رہتا نا؟ بمبئی تو جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، انسپکٹر کا اطمینان برقرار تھا، لیکن ان جرائم پیشہ افراد کے روابط ایک دوسرے سے بہت راسخ ہوتے ہیں۔ مخالفت کے باوجود کسی تیسرے یعنی باہر کے آدمی کے لیے یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں میرا مشورہ ہے کہ آپ کم از کم 1 ماہ تک منظر عام سے ہٹ جائیں تاکہ آپ کی تلاش کا کام سرد پڑ جائے۔ اس کے بعد آپ کسی بھی راستے انڈیا سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس دوران میں کوشش کروں گا کہ کسی اعتبار والے آدمی کے ساتھ مل کر آپ کے لیے نقلی کاغذات تیار کرا دوں، اور یوں آپ بڑی آسانی سے انڈیا سے کسی دوسرے ملک ہوائی راستے سے جا سکیں گے، اور پھر وہاں سے پاکستان پہنچنا بالکل آسان ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے چھپ کر مہینہ گزارنے کا، اس کے لیے میری نظر میں ٹھاکر کی حویلی بالکل فٹ ہے۔ یہ ہوئی نا بات۔ ٹھاکر جو خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا، اکبر خان کے خاموش ہوتے ہی اس کی تائید میں نعرہ لگاتے ہوئے بولا، بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ میں انکار میں سر ہلا کر کہا، کیوں؟ کیونکہ انسپکٹر صاحب آپ میرے گھریلو حالات سے واقف نہیں۔ یہاں پر میرا ایک منٹ جیسے صدیاں بن کر گزر رہا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ اگر یہ بات ہے تو آپ کی مرضی، انسپکٹر کندھے سے اچکاتا ہوا بولا۔ میں نے آپ سے بمبئی پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، اور کل تک انشاءاللہ میں اپنا وعدہ پورا کرا دوں گا۔ اس کے جواب میں کچھ نہ بول سکا، کیونکہ میں شیو کے لیے صابن لگانے کے بعد گلو اس طرح سنبھال چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب گلو نے ایک دستی آئینہ میرے سامنے پکڑا تو ایک لمحے کے لیے میں خود کو نہ پہچان سکا۔ ویسے آپ کو خود اس چیز کا خیال نہیں آیا تھا؟ مجھے حیرانی سے اپنا چہرہ تکتے دیکھ کر اکبر خان مستفسر ہوا۔ آیا تھا، لیکن موقع نہ مل سکا۔ گلو باہر گاڑی میں رکھا سوٹ عمر بھائی کے لیے اندر لاؤ۔ جی سر، کہہ کر گلو باہر نکل گیا۔ یہ قابل اعتماد ہے؟ اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے انسپکٹر اکبر خان سے پوچھا۔ بالکل، یہ پولیس کا ایک قابل اعتماد مخبر ہے اور باقاعدہ تنخواہ دار سپاہی ہے، لیکن اس نے کبھی وردی نہیں پہنی۔ اپنی تنخواہ سے زیادہ یہ حجام کے کام میں پیسے کما لیتا ہے۔ میرے لیے یہ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، اور میں نے مستقل اسے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ میری کوئی بھی بات اس سے مخفی نہیں۔ اس کے کارآمد ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سیٹھ ہری چند داس کی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس نے پہچان لیا تھا۔ حالانکہ اصولاً ایک انسپکٹر ہونے کے ناطے مجھے اسے پہچاننا چاہیے تھا، لیکن اس کا فوٹو دیکھنے کے باوجود میں اس پر دھیان نہ دے سکا۔ شیتل کو اس نے کس وقت دیکھا؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ اگر سیٹھ ہری چند کی بیٹی کا نام شیتل ہے تو اس کو گلو نے ابھی باتھ روم جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اسے ٹھاکر کی کوئی رشتہ دار سمجھ رہا تھا۔ انسپکٹر وضاحت کرتے ہوئے بولا، ویسے یہ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ میرے ساتھ یہاں آئی ہے۔ میں نے ٹھاکر سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ؟ مگر کیسے؟ اور اس کے استفسار پر میں نے مختصراً شیتل کی کہانی سنا دی۔ رگھو دادا، وہی دہلی کے مشہور دادا کے متعلق کہہ رہے ہو نا؟ شاید وہی ہو، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا آپ اس مکان کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ انسپکٹر اکبر خان بے چینی ظاہر کی۔ کیوں نہیں؟ میں اعتماد سے بولا۔ آپ کاغذ پینسل لا دیں، میں آپ کو اس جگہ کا مکمل نقشہ بنا کر دے سکتا ہوں۔ ابھی لو۔ انسپکٹر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ شاید اپنی کار سے پینسل کاغذ نکال کر لانے کا تھا، مگر گلو کو کمرے میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، گلو، سوٹ ادھر کرسی پر رکھو اور بھاگ کر گاڑی سے پینسل کاغذ نکال کر لے آؤ۔ جی سر، کہہ کر گلو ایک مرتبہ پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس مرتبہ بہت جلدی واپس لوٹا۔ اسے ایک نوٹ بک اور پین لا کر اکبر خان کے حوالے کیا، جو اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نوٹ بک کھول کر ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اندازے سے ٹھاکر کی بستی رامپورہ سے رگھو دادا کے اڈے تک کا خاکہ سا تیار کر دیا۔ بعض جگہوں پر میں نے ضروری اندراج بھی کر دیے۔ اس دوران انسپکٹر اکبر خان بے چینی سے پہلو بدلتا رہا، اور یہ بے چینی اس بات کی کماس تھی کہ رگھو دادا کی موت کا کارنامہ وہ اپنے نام سے کیش کروانا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر نوٹ بک اس کے حوالے کی، اسے جھپٹ کر نوٹ بک پکڑ لی اور جلدی جلدی اس پر نگاہ دوڑانے لگا۔ ایک دو جگہوں کے متعلق مجھ سے استفسار کرنے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر نوٹ بک جیب میں ڈالی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر بھائی، ابھی آپ مجھے اجازت دیں، کل انشاءاللہ میں سویرے آ جاؤں گا، پھر بمبئی کی طرف چلیں گے۔ کھانا تو کھا کر جائیں۔ ٹھاکر جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا جلدی سے بولا، نہیں ٹھاکر صاحب، کھانے کا ٹائم نہیں۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، میں نے پرخلوص پیشکش کی۔ آپ کی مدد کی تو ضرورت تھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی پولیس والا آپ کو پہچان نہ لے اور ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں اجازت دیں۔ انسپکٹر اور گلو ہم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ پتر، آپ جلدی سے نہا لیں، بھوجن تیار ہے، صرف آپ کا انتظار ہے۔ میں بس یوں گیا اور یوں آیا۔
मैं चुटकी बजाते हुए बोला और साथ ही इंस्पेक्टर अकबर खान का लाया हुआ सूट उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में मुझे ठाकुर का एक मुलाजिम कमरे की तरफ जाता हुआ नजर आया। इसने हाथ में एक डब्बा सा पकड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वो बोला, साहब जी, थानेदार साहब ने आपके लिए जूते भेजे हैं। अच्छा, कमरे में रखो, मैं आ रहा हूँ। और वो सर हिलाता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। खूब जी भरकर नहाने के बाद मैंने सूट पहना। वो हैरान कुन अंदाज में मुझे फिट था। वाकई अकबर खान का मुशाहिदा गजब का था। टाई बांधने का तरीका मुझे नहीं आता था, इसलिए वो लपेट कर मैंने जेब में डाल दी। पिस्तौल और रकम में दूसरी कोट की जेब में मुंतकिल करना नहीं भूला था। कमरे में शीतल बन ठन के मेरे इंतजार में बैठी थी। इसे ललिता से शलवार कमीज लेकर पहन ली थी। वो खामोशी से मेरे साथ उठ खड़ी हुई और हम दोनों खाने के कमरे की तरफ बढ़ गए। पूरा खानदान हम दोनों के इंतजार में बैठा था। हमें देखकर इनकी आंखों में सताइश के आसार बड़ी शिद्दत से उभरे थे। आओ पुत्र, बैठो। हमें देखते ही ठाकुर ने कहा, बड़ी देर कर दी। हाँ अंकल, मैं मुस्कुराता हुआ बोला, बस जरा आप लशपश निकाल रहे थे। वाहे गुरु की कृपा से आप दोनों हर लिबास में अच्छे लगते हो पुत्र, ठाकुर पुरखुलूस लहजे में बोला। यह आपकी खूबसूरत नजर का कमाल है ठाकुर चचा, मैं ममनूनियत से बोला। इसी वक्त एक मुलाजिम टेबल पर हमारे आगे खाना चुनने लगा। चचा, डाकू के हमले से कितना नुकसान हुआ है? एक चौकीदार स्वर्गवास हुआ है। बाकी के दोनों मुलाजिमों ने घोड़ों के अस्तबल में छुपकर अपनी जान बचा ली थी। ठाकुर ने कहा, ये तो वाहे गुरु की कृपा से आप इधर मौजूद थे, वरना पता नहीं वो हमारा क्या हश्र करते। पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई थी? मैंने वो सवाल पूछा जो मुझे इंस्पेक्टर अकबर खान से पूछना चाहिए था, लेकिन अपने मसले से में उलझ कर मुझे उससे ये पूछने का ख्याल नहीं रहा था। थानेदार साहब को पहले से शक था कि बलवंत के भाई आनंद में इतनी जरूरत नहीं कि थाने पर हमला कर सके। ये जरूर कोई चाल है, इसलिए वो पुलिस फोर्स के साथ रामपुरा थाने में इनके हमले का मुंतजर रहा। इसकी नज़र में डाकू या तो रामपुरा चौकी पर हमलावर होते या फिर मेरे घर पर, और इसका दूसरा अंदाजा ठीक निकला। लेकिन थानेदार साहब से बुनियादी गलती ये हुई कि इसे अपनी फोर्स को दो हिस्सों में तकसीम करके आधी फोर्स मेरी हवेली में रखनी चाहिए थी और बाकी मानदा चौकी में। ये तो शुक्र है वाहे गुरु का कि आप हवेली में मौजूद थे, वरना पुलिस के पहुंचने से पहले डाकू हमारा काम कर देते। अच्छा, अब खाना शुरू करो, गपशप बाद में होती रहेगी। सरला देवी रोस्ट मुर्गे का डोंगा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। गोश्त के बारे में सेठ ठाकुर ने इनको कोई खुसूसी हुक्म दिया था कि गोश्त से बनी हुई 2-3 डिशें डाइनिंग टेबल पर नजर आ रही थीं, और इसकी वजह यही थी कि पहले वो मेरे मुसलमान होने से नावाकिफ थे। ठाकुर ने भी किसी मसलहत के तहत इनको नहीं बताया था। बहरहाल कल का अजाला उन्होंने आज के मेन्यू से कर दिया था। यूं भी जिस खाने में गोश्त शामिल हो ना हो तो मुसलमान आदमी को वो खाना ही नहीं लगता। शीतल ने अलबत्ता सिर्फ सब्जी पर इक्तफा किया, और इसका साथ सिर्फ सरला देवी ने दिया था। बाकी तमाम ने बड़ी रुगबत से गोश्त की डिशों पर हाथ साफ किए थे। खाने के बाद चाय पी गई और इसके बाद मैं और ठाकुर हवेली में चहलकदमी करने लगे। प्रकाश ने इस मरतबा भी औरतों में बैठना पसंद किया था। इसका महबूब मशगला शीतल को घूरना था। वो कमबख्त थी ही इतनी खूबसूरत कि अच्छे भले होशमंदों के होश उड़ा देती थी। प्रकाश की दिलचस्पी ठाकुर या दूसरों से ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन इस बात पर टोकने की जरूरत ठाकुर ने शायद महसूस नहीं की थी कि वो मेरे और शीतल के ताल्लुक से वाकिफ था। इसकी माँ और बहनों ने उसे रोका या टोका था या नहीं, इसके बारे में मैं लाइल्म था। बहरहाल इंडियन सकाफत के लिहाज से ये कोई इतनी मायूब बात नहीं थी। अभी तो शीतल आपके साथ ही जाएगी ना? ठाकुर खामोशी तोड़ता हुआ बोला। मजबूरी है, मैं कंधे उचकाकर बोला। अगर मैं अपनी बहू के तौर पर उसे पसंद कर लूं तो? ठाकुर मुस्तफसर हुआ। मेरी तरफ से खुली इजाजत है, मैं रजामंदी से बोला। अगर शीतल मानती है तो आज ही दोनों को ब्याह दो। खैर इतनी आसानी से तो वो नहीं मानेगी, ठाकुर हंसते हुए बोला। इसके पिताजी से बात करनी पड़ेगी। चलो, जैसे आपका जी चाहे इसी तरह कर लेना। मैं इस यानी मौजू से जान छुड़ाते हुए बोला। शायद लाशौरी तौर पर मुझे शीतल की किसी और के साथ शादी की बात अच्छी नहीं लग रही थी। सुबह तो थानेदार साहब के आने के बाद ही जाना हो सकेगा। जी, मैंने इस बात में सर हिलाया। हम घंटा डेढ़ हवेली में चहलकदमी करते रहे। इस दौरान ठाकुर मुझे बम्बई के बारे में मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मुहैया करता रहा। इसका मतलब है अगर हम बगैर आराम की चलते रहें तो बम्बई तक 20-25 घंटों में ही पहुंचेंगे। बिल्कुल, ठाकुर ने कहा, लेकिन रास्ते में आराम नहीं करोगे तो खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात के लिए तो रुकना पड़ेगा ना। चलो फिर कमरे में चलें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम स्टोर कर सकूं। मैं हंसते हुए बोला और हम दोनों अंदरूनी हवेली की जाने पड़ गए। लेकिन आराम मेरी किस्मत में नहीं था। दूर ही से मुझे प्रकाश और कामनी के नारे सुनाई देने लगे। क्या हो गया भाई? हम जैसे ही कमरे में घुसे ठाकुर मुस्तफसर हुआ। वो चारों कारपेट पर आमने सामने बैठे ताश खेल रहे थे। शीतल और ललिता गालिबन बाजी हार गए थे। ठाकुर के पूछने पर कामनी ने यही कुछ जोशो खरोश से बताया। अच्छा, अब हम दोनों के साथ कौन खेलेगा? ठाकुर बच्चों के से लहजे में बोला।
یہ اس کی خوبی تھی کہ روزمرہ کے مسائل میں وہ سنجیدہ بردبار اور نہایت ہوشمند نظر آتا تھا، مگر اس کے برعکس جب اپنے بچوں کے درمیان گپ شپ کے لیے بیٹھتا تو روایتی سکھ دکھائی دیتا تھا۔ مگر مجھے تو کوئی خاص کھیلنا نہیں آتا، میں نے جان چھڑانی چاہی۔ جیسے بھی کھیلنا آتا ہو، اب تو کھیلنا پڑے گا۔ تمہاری وائف نے پرکاش بھیا کو چیلنج کیا تھا اور ہار گئی، اب کیا بدلہ نہیں لوگے؟ کامنی تیز لہجے میں بولی۔ اچھا، میں گویا ہار مانتے ہوئے بولا، چلو ٹھاکر چچا، پھر جیتی ہوئی ٹیم سے دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، کامنی نے ایک مرتبہ پھر مداخلت کی، آپ اور بھابھی بیٹھیں۔ ڈیڈی کو بیٹھنے دو گڑیا، پرکاش نے کہا، ان دونوں کے ساتھ صحیح مزہ نہیں آئے گا۔ چھوڑیں ٹھاکر چچا کو۔ میں تاش کی گڈی پکڑ کر شیتل کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، اپنی جنگ ہم خود لڑیں گے۔ تمام میری بات پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ پتے لگا کر میں نے مہارت سے بانٹے اور پہلی دفعہ میں ان کو بازی ہو گئی۔ پرکاش اور کامنی ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ دونوں کا موقف تھا کہ دوسری کی غلطی سے بازی ہوئی ہے۔ چلو، جس کی بھی غلطی تھی، گیم تو برابر ہو گئی نا، میں اطمینان سے بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہار جیت کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نا، پرکاش اسی انداز میں بولا۔ ایک اور بازی کھیلتے ہیں، جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ اس مرتبہ بھی پہلے ہاتھ پر ان کو بازی ہو گئی۔ ٹھاکر بے ساختہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے پتری، اٹھا کر۔ ٹھاکر کامنی کی جگہ بیٹھتا ہوا بولا، عمر پتر کافی منجا ہوا کھلاڑی لگتا ہے، لیکن یہ ٹھاکر کی بھول تھی کہ وہ خود میدان میں اتر کر عمر کو ہرا لے گا۔ پہلی بازی ہارتے ہی اس نے پتے پھینک دیے۔ تیری گیم ہماری بدھی میں نہیں آ رہی پتر، ٹھاکر کھلے دل سے بولا۔ جان بھیا، مجھے بھی اسی طرح کھیلنا سکھا دو نا، للیتا میری بغل میں گھستی ہوئی بولی، تاکہ میں بھی پرکاش بھیا سے اپنی شکست کے بدلے لے سکوں۔ روزانہ مجھے ہراتا رہتا ہے۔ میں نے کنکھیوں سے شیتل کی جانب دیکھا۔ وہ للیتا کے اس طرح میرے ساتھ مل کر بیٹھنے پر بڑے کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر اس سے انجان بن کر للیتا سے بولا، چھوڑو اس گیم کی چالوں کو، میں تمہیں جادو کی گیمیں سکھاتا ہوں۔ واقعی؟ وہ حیرانی سے بولی، آپ کو جادو کی گیمیں آتی ہیں؟ ایسی ویسی، میں نے مصنوعی فخریہ لہجے میں کہا، میں بھی سیکھوں گی۔ کامنی بھی بھاگ کر میرے پاس آ بیٹھی اور میں تاش کی گڈی پکڑ کر انہیں شوبدہ بازیاں دکھانے لگا۔ شیتل بڑے غصے سے مجھے گھور رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کو کچا ہی چبا جاتی۔ میں دل ہی دل میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ للیتا کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو رہی ہے۔ کسی نوجوان لڑکی کا مرد سے اٹھکھیلیاں کرنا بلا شبہ ہمارے معاشرے میں معیوب ہے، مگر انڈین معاشرے میں اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا، ان میں شیتل جیسی عقل و خرد سے بیگانہ کر دینے والی حسن کی مالک لڑکی بھی مجھے کوئی خاص متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ کجا للیتا جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی، جس کی خوبی صرف اتنی تھی کہ وہ جوان تھی۔ شیتل زیادہ دیر للیتا کی پیش قدمی کو برداشت نہ کر سکی اور للیتا سے بولی، للیتا، چھوڑو تاش کو، چلو میرے ساتھ، مجھے اپنے کپڑے دکھاؤ تاکہ میں ان میں سے اپنے لیے ایک دو جوڑے پسند کر لوں۔ کل ہم نے جانا ہے، میرے پاس صرف یہی کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ شیتل کی مکاری دیکھ کر میرا دل چاہا کہ کہکا لگا کر ہنس دوں، لیکن مجبوراً مجھے اپنی ہنسی دبانی پڑی اور میں زیر لب مسکرا کر نیچے دیکھنے لگا۔ چلتے ہیں دیدی، للیتا نے جان چھڑانے کی کوشش کی، ابھی تک تو شام ہونے میں کافی دیر ہے اور آپ نے تو صبح جانا ہے۔ بری بات بیٹا، ٹھاکر نے للیتا کو سرزنش کرتے ہوئے کہا، ابھی چلو اور اپنی بہن کو کپڑے دکھاؤ، واپس آ کر عمر پتر سے جو کچھ سیکھنا ہو سیکھ لینا، عمر بھی تو صبح تک ادھر ہی ہے۔ اور للیتا بدل نہ خواستہ اٹھ کر شیتل کے ساتھ چل دی۔ تم بھی چلو گڑیا، میں نے تاش کی گڈی اکٹھی کر کے کامنی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں بھیا، وہ لاٹ سے بولی، للیتا دیدی چلی گئی ہے، اس کی غیر موجودگی میں مجھے دو تین گیمیں سکھا دو نا۔ نہیں، میں مسکراتے ہوئے بولا، للیتا کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان کو آ جائے گی، اور پھر اسے بھی جب تک وہ گیمیں سکھا نہیں دوں گا وہ میری جان نہیں چھوڑے گی، جبکہ میرا ارادہ اب آرام کرنے کا ہے۔ کامنی، اٹھو، بھائی کو آرام کرنے دو، ٹھاکر کا انداز سرزنش کرنے والا تھا۔ پتا جی، آپ بھی نہ بس، کامنی منہ بسورتی کمرے سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے پتر، آپ آرام کریں۔ ٹھاکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرلا دیوی بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفر کافی لمبا ہے اور دوران سفر آپ کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مہربانی ٹھاکر چچا، میں نے کہا، اور دونوں بھی رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شیتل کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں موجود کپڑوں کا ایک بنڈل الماری میں پھینک کر وہ سیدھی میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر افسردگی سے بولی، جان، کیا حقیقتاً آپ کو للیتا مجھ سے زیادہ پسند آئی ہے؟ حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ شیتل، تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے، میں ہلکی ناراضگی سے بولا۔ میں نے کب کہا ہے کہ للیتا مجھے پسند ہے؟ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ کیا؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ یہی للیتا کا آپ کی بغل میں گھسنا، بازو پر چٹکیاں کاٹنا اور دوسری ناروا حرکات کا ارتکاب کرنا، جواباً آپ کا اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ جب عقل بانٹی جا رہی تھی نا، تو تم اپنے حصے کی صورت لے کر دوبارہ اسی لائن میں کھڑی ہو گئی۔
اس لیے صورت تو خوب اچھی حاصل کر لی، لیکن عقل کے حصول میں ناکام رہی۔ پھوکٹ میں نہ ٹرکاؤ، میری بات کا جواب دو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز یوں تھا جیسے وہ سخت غصے میں ہو۔ میں اپنے ہر فعل میں خود مختار ہوں۔ میرا لہجہ اتنا اچھا خاصا خوش تھا، اس کے چہرے پر چھلکنے والی خوشی مان پڑ گئی اور وہ میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، سوری مسٹر عمر جان، क्षमा चाहती हूँ کہ میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ اور میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی۔ گو اس کا افسردہ لہجہ سن کر مجھے دل سے دکھ پہنچا تھا، لیکن میرا مقصد اسے اپنی ذات سے متنفر کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے غلط قسم کی امیدیں باندھے۔ مجھے کروٹ باندھے 1-2 لمحے گزرے تھے کہ میری سماعت میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے اپنی جگہ پر بیٹھی نظر آئی، دونوں ہاتھ گوٹ میں رکھے ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اے شیتل، کیا ہوا؟ میں اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا، خیر تو ہے؟ کیا گھر یاد آ رہا ہے؟ مجھے اس کے رونے کا سبب معلوم تھا، مگر میں اس موضوع کو چھیڑنے سے ڈرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنسو دکھ کے اظہار کا سب سے آسان اور مکمل ذریعہ ہیں۔ لمبی چوڑی بات چیت اور فصیح و بلیغ جملے بھی ان 2 قطروں کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے ہیں۔ خصوصاً عورتیں تو ان کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ یہ ان کا ایسا ہتھیار ہے جن کا وار کبھی اوچھا نہیں پڑتا۔ میں اپنے رویے پر پہلے بھی نادم تھا، لیکن اسے روتے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ واقعی بہت بڑی زیادتی کر بیٹھا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یار، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو رونا شروع کر دیتی ہو نا۔ میرا لہجہ خوشگوار تھا۔ میں تو یوں ہی تمہیں چھیڑ رہا تھا، کہاں للیتا اور کہاں تم۔ تمہارا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ میرے علاوہ ہر لڑکی آپ کے ساتھ ہنس کھیل سکتے ہیں، ایک میں جنم و جلی ہی آپ کو ناپسند ہوں۔ میں اس سے پہلے کہ اس کے الزامات کی فہرست لمبی ہوتی، میں نے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کے لمبے بال بکھراتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہاری جان لیوا حسن سے، اس لیے تجھ سے پرے پرے رہتا ہوں۔ میری بات سن کر پہلے تو اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، مگر پھر میری آنکھوں میں سچائی کی رنگ دیکھ کر سرچاری سے آنکھیں موند لیں اور سر میرے کندھے سے ٹکا دیا۔ میں نے اس سے غلط نہیں کہا تھا، اس کا کی فاقی قرب پتھر کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ کئی لمحے اس طرح خاموشی سے گزر گئے، وہ آنکھیں موندے رنگین تصوروں میں گم تھی۔ اب جاؤ نا، میں اس کی زلفیں بکھیرتے ہوئے بولا۔ کاش وقت یہیں ٹھہر جائے، اس کی حسرت بھری آواز گونجی۔ شیتل پگلی، وقت کبھی نہیں گزرتا، ہم گزر جاتے ہیں، اور چلتے چلتے جب ایک دن پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وقت تو وہیں رکا ہوا ہے، ہم باقی نہیں رہے۔ جان، اگر آپ واپس نہ جائیں میں بھی نہیں جاتی۔ ٹھاکر کے اوپر آپ کے کافی احسانات ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ مہیا کر دے گا، نہیں تو میرے اپنے اکاؤنٹ میں 2.5-3 لاکھ روپے پڑے ہوں گے جو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ 2-3 مہینوں تک آپ کی تلاش کی سرگرمیاں مان پڑ جائیں گی، اس عرصے میں ہم یہیں ٹھاکر کے ہاں چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ میں ساری زندگی داسی بن کر آپ کی سیوا کروں گی۔ شیتل، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں اپنے پورے خاندان کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تمہارا صرف باپ ہے، جبکہ میرے بہن، بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹا، کس کس رشتے کو بھلاؤں گا؟ اور ابھی تو ان پر سخت وقت آیا ہوا ہے، نہ جانے وہاں کے حالات کیا ہوں گے۔ اور دیکھو، محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے، ایک مفکر کا قول ہے کہ اس سے پیار مت کرو جس کو تم چاہتے ہو، بلکہ اس سے پیار کرو جو تم سے پیار کرتا ہے، اور تمہیں کئی ایسے خوبصورت، دولت مند اور چاہنے والے لڑکے مل جائیں گے کہ جانو تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ اس قول پر آپ خود کیوں عمل نہیں کرتے؟ کاش میں اس قول پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا۔ جان، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں شیتل میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ حالات اگر ٹھیک ہو گئے تو تجھے ملنے کے لیے ضرور انڈیا آؤں گا۔ اس نے ابھی تک اپنا سر میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا، سر اٹھا کر اپنی غلافی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے بولی، یہ جدائیوں کے رستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا ہے پھر نہ آیا، میری بات مان جاؤ، مجھے مجبور مت کرو۔ میرے لہجے میں بے بسی تھی، اسی وجہ سے میں تجھے بمبئی تک ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم حتی الوسع مجھے روکنے کی کوشش کرو گی۔ کل رات تو میں نکل بھی گیا ہوتا، مگر میری بدقسمتی کہ میں پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ مجھے پتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھیں موند لیں۔ کیا؟ یہی کہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں، اور جس وقت بھی تمہیں موقع ملا مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو اور جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ نہیں، وہ ہٹ ڈرمی سے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں اسی جگہ سوؤں گی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی تکیے کو دوہرا کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نیند مجھے یوں بھی نہیں آ رہی تھی، بس مختلف قسم کے خیالوں میں کھویا رہا۔ شیتل سچ مچ میری گود میں سر رکھے سو گئی۔ نیند میں اس کا حسن اور بھی اجاگر ہوا۔ میں نے اس کے پرکشش چہرے سے نظریں چرائیں اور آنکھیں موند لیں۔
تقریباً شام ہونے کو تھی جب دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے شیتل کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں با آواز بلند بولا۔ دروازہ کھول کر ٹھاکر کا ایک ملازم اندر داخل ہوا اور ادب سے بولا، تھانے دار صاحب آئے ہیں مہاراج، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اور وہ جی مہاراج کہہ کر چلا گیا۔ اس وقت شیتل بھی اٹھ بیٹھی۔ کون تھا جان؟ وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ ٹھاکر چچا کا ملازم تھا، تھانے دار کی آمد کی اطلاع دینے آیا تھا۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انگلیوں سے اپنے بال سنوارتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں بھی چلوں گی۔ میں نے کمرے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تو اس سے پیچھے سے آواز دی، ہاتھ منہ تو دھو لو، کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ تھانے دار اکبر خان ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ٹھاکر کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ آؤ عمر بھائی، مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں چھلکتی خوشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ سنائیں انسپکٹر صاحب، کیا رہا؟ میں مستفسر ہوا۔ اللہ کا شکر ہے عمر بھائی، چھاپا کامیاب رہا۔ ایک بندہ تو زندہ پکڑا گیا ہے جس کو آپ کمرے میں بند کر کے آئے تھے۔ باقی لاشیں بھی کوئی خاص خراب نہیں ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنگلی جانور خون کی بو پر وہاں نہیں پہنچے تھے۔ لاشوں کے علاوہ وہاں سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئی ہے جو عمارت کے تہخانے میں چھپائی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ کے کیریئر میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے کیریئر میں؟ وہ حیرانی سے بولا، مگر کیسے؟ آپ اس چھاپے اور رگھو گروپ کی اموات کو پولیس کا کارنامہ شو نہیں کراؤ گے؟ کیا بات کرتے ہو عمر بھائی؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، آپ مجھے ایسا خیال کرتے ہیں؟ ٹھاکر کی حویلی میں آپ کا کارنامہ مجھے مجبوراً پولیس کے نام اس لیے کرنا پڑا کہ آپ کو چھپانا مقصود تھا۔ اس میں بھی ایک حوالدار کو میں نے سامنے رکھا تھا کہ میری غیر موجودگی میں ایک تھانے دار نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور رگھو دادا کا کیس تو یوں بھی پولیس اپنے کھاتے میں ڈال نہیں سکتی کہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم سے ان کی موت کے ٹائم کا پتہ بآسانی لگ جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا بدلنا کون سا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے، اگر بندہ راشی نہ ہو تو پھر رگھو دادا کا نام سن کر آپ نے اتنی بے چینی کیوں دکھائی تھی؟ وہ بے چینی اس کارنامے کو اپنے نام سے منسوب کرنے کی نہیں تھی، وہ اطمینان سے بولا، بلکہ وہ ایک دھرتی کے ناسور کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بے چینی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ انسپکٹر اکبر خان واقعی اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ ایسے بندے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ انڈیا حکومت کے ساتھ اس کی وفاداری پر ہر شعبے سے بالاتر تھی۔ میری مدد کا وعدہ بھی اس نے صرف انسانی ہمدردی کی بنا پر اور مجھے بے قصور سمجھتے ہوئے کیا تھا۔ میرے اندازے واقعی اس کے بارے میں غلط ثابت ہوئے تھے۔ ایک اور بات، مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اکبر خان بولا اور مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر گویا ہوا، رگھو دادا کی موت تمہارے ساتھ لڑتے ہوئے ہوئی ہے، اور اس کی لاشیں دیکھ کر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانو کمانڈو کا کام ہے۔ خصوصاً اس کی ٹوٹی ہوئی گردن اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہاری تلاش میں سرگردہ ایجنسیوں نے اس علاقے کا رخ کرنا ہے۔ اس وقت تک انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، انشاءاللہ، انسپکٹر نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ اور سیٹھ ہری چند داس کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ وہ اس کے ساتھ ہی بمبئی تک جائے گی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی شیتل نے انسپکٹر کا فکرہ سن کر برجستہ کہا، اور ہم تینوں بے ساختہ مسکرا پڑے۔ اس نے قریب آ کر تمام کو نمسکار کیا اور کرسی لے کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ آپ اگر یہیں سے اپنے باپ کے پاس چلی جائیں تو میرا خیال ہے آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، انسپکٹر خلوص سے اس کو مشورہ دیتے ہوئے بولا۔ یہ پٹی غالباً آپ کو جان نے پڑائی ہے۔ کون سی پٹی؟ انسپکٹر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی شیتل سے اس جگہ جان چھڑانے کی۔ وہ اطمینان سے بولی، نہیں بہن، انسپکٹر سنجیدہ لہجے میں بولا، عمر جان نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر نہیں کی؟ وہ میری جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تو بڑی حیرانی کی بات ہے، ورنہ اس کی اچھا یہی ہے۔ اس کی بات سن کر ٹھاکر ہنس پڑا، جبکہ انسپکٹر حیرانی سے بولا، وہ کیوں؟ وہ آپ اسی سے پوچھیں۔ کیوں عمر بھائی؟ انسپکٹر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بھلا اتنے خوبصورت ہم سفر سے کوئی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہم سفر نہیں، مسافر بولے انسپکٹر صاحب۔ میں اس کی مذاق میں کہی بات کا جواب سنجیدہ لہجے میں دیتا ہوا بولا، ایسا مسافر جس کی منزل جدا ہو۔ جھوٹ، شیتل جذباتی لہجے میں بولی، میری تو منزل بھی یہ خود ہے۔ اچھا چھوڑو اس ڈائلاگ بازی کو، ٹھاکر نے کہا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بھوجن تیار ہو گیا ہوگا، پہلے پیٹ پوجا کر لیں۔ آپ چلے، میں شام کی نماز پڑھ کر آتا ہوں، انسپکٹر اکبر خان بولا۔ ہاں ٹھاکر چچا، نماز تو میں نے بھی نہیں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے پتر، ٹھاکر اٹھتا ہوا بولا، ہم کھانے کے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اکبر خان وضو میں تھا، اسی لیے کمرے کے کونے میں چادر بچھا کر نماز میں مشغول ہو گیا، اور میں وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا کھا کر انسپکٹر ہمیں صبح سویرے تیار ہونے کا مزہ سنا کر رخصت ہو گیا، جبکہ ہم دونوں کافی دیر تک ٹھاکر فیملی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہے اور رات گئے ہی کمرے میں واپس لوٹے۔ یاد نے ٹھاکر چچا کو بتایا ہے؟ کمرے میں دو چارپائیوں کو دیکھ کر شیتل نے مجھے گھورتے ہوئے بولا، نہیں، لیکن اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتلا چکا ہوں۔
میں نے حقیقت بتلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، کم از کم اس طرح تمہیں چارپائی تو نصیب ہو جائے گی، ورنہ مجھ سے تو تم ایسے بدک رہے ہو جیسے مجھے چھوت کی بیماری ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھاکر کی مہیا کردہ شلوار قمیض اٹھائی اور ساتھ والے کمرے میں تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ واپس آ کر میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شیتل گردن تک کمبل اوڑھے کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ سورت کی طرح اس کی آواز بھی دلکش تھی۔ اس کی مترنم آنکھوں نے میرے لیے لوری کا کام کیا اور میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔